بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ زبیدہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ تھیں۔ اس نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق کو فائدہ پہنچایا، آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا نہیں، جب نہر زبیدہ والا عمل پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا ہے، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ زبیدہ نے کہا کہ میں تو گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا، مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ مجھے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی۔ تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا۔ تم نے لقمے کو واپس رکھا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا۔ تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، چلو ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے، منہ سے خوشبو آتی تھی۔ ایک شاگرد پیچھے پڑ گئے، حضرت کیا آپ الائچی منہ میں رکھتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ شاگرد نے کہا حضرت خوشبو آتی ہے۔ فرمایا میں تو کچھ نہیں رکھتا۔ اس نے کہا حضرت خوشبو آتی ہے۔ جب بہت پیچھے پڑا تو انہوں نے بتایا کہ ایک رات خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاصم، تم میری مسجد میں پورے دن قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لب کو بوسہ دوں۔ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لب کو بوسہ دیا، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آنے لگی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کریں، لیکن میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، میں قیامت کے دن زیادہ امت پر فخر کروں گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک بیوی ہے مگر رزق کی تنگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جا کر ایک نکاح اور کر لے۔ چنانچہ ایک نکاح اور کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 2 بیویاں ہیں، خرچے میں ذرا تنگی ہے۔ فرمایا جا ایک نکاح اور کر لے۔ تیسرا نکاح کر لیا، پھر خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 بیویاں ہیں، خرچہ تھوڑا ہے۔ فرمایا چوتھا نکاح کر لیں۔ اس نے چوتھا نکاح کر لیا، پھر آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 بیویاں ہیں، خرچہ تھوڑا ہے۔ فرمایا حج پر چلا جا۔ ظاہر میں خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے رزق بڑھا رہے ہیں، تو نظر اپنی جیب پر رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔